دیا کہ آپ بھی تنہائی میں اسے سمجھ گئے نا، اسے پڑھا کیجیے. اب سنیں، یاد رکھیں زندگی میں ان باتوں کو. اللہ اللہ. تو بیٹی نے کہا ابا حضور یہ تو سمجھ میں بات آ گئی، مگر میں اپنی سہیلیوں کو جواب کیا دوں؟ باپ نے کہا بیٹی تو بھی ان کی زندگی پہ کمنٹ کر دینا. بیٹی پڑھی لکھی تھی، گئی. دوسرے روز جانے کے بعد پھر اس کی سہیلیوں نے کہا آ گئی اولڈ ماڈل بن کر، آ گئی پرانے خیالات لے کر، جیسے آج کا کالج کا پڑھا لکھا ماسٹر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ لوگ اسکول میں ہیں، آپ لوگوں کا خیال پرانا ہے، آپ لوگ صرف پرانی تہذیب کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں رکھتے. ارے مائی لائف مائی چوائس. میں نے کہا نو نو نو، چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے شراب پینے لگو، چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے جواری بن جاؤ، چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے نشیری بن جاؤ، چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے گنجیری بن جاؤ، چوائس کا مطلب یہ نہیں ہے جس کی چاہو اس کی عزت لوٹ لو. ارے چوائس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف میں لکھتے ہیں ایک نوجوان مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ معاذ اللہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، جلال میں آ گئے، تلواریں نکل گئی. آقا نے سب کو روک دیا. آقا نے سب کو روک دیا، کہا ٹھہرو ٹھہرو، تلواریں نہیں. قریب بلایا، سامنے بیٹھایا، پاؤں سے پاؤں ملا دیا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہا نوجوان جس بات کی تو مجھ سے اجازت مانگنے آیا ہے، کیا یہ کام تو اپنی بہن کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ جب آقا نے اتنا کہا نا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ندامت، شرمندہ ہو گیا، نگاہیں نیچی کر لی، کہا سرکار نہیں کر سکتا. آقا فرماتے ہیں نوجوان جو کام تو اپنی ماں بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی ماں بہن کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے تیری ماں ہے ویسے دوسرے کی ماں بھی ماں ہے، جیسے تیری بہن کی عزت ہے ویسے دوسرے کی بہن کی عزت بھی عزت ہے. اس لیے میں آج کی اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا جس عورت سے تیرا نکاح ہو صرف تیری ملاقات اس سے جائز ہے، وہ تیری بیوی ہے. باقی عورتوں کو عزت کی نگاہ، صاحب اپنی بیوی کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور دوسروں کی عورتوں کی عزت پہ کبھی نظریں نہ ڈالنا. ہم مسلمان ہیں تو ہم عزت لوٹنے والے نہیں بنیں گے بلکہ ہم عزتوں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ، کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ. ہاں یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. امام حسین نے شہادت کا جام پی لیا ہے. حضرت سہیل صحابی رسول ہیں، آپ اٹھا کر کے صاحب حضور فقیہ ملت کی کتاب پڑھے. اللہ اللہ. حضرت سہیل کہتے ہیں میں دمشق میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ دمشق کے شہر دمشق کو سجا دیا گیا اور صاحب وہاں پہ لوگ ڈھول تاشے بجا کر خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے پوچھا لوگوں کیا بات ہے، کس بات کی خوشیاں منا رہے ہو؟ کہا نہیں معلوم، یزید کے باغی کا سر آ رہا ہے. حضرت سہیل کہتے ہیں یزید کا باغی؟ کہا ہاں. نہیں معلوم. میں نے سمجھ لیا اس ظالم کی بغاوت تو میرے آقا حسین نے کی ہے، اس ظالم کی بغاوت تو رسول اللہ کے نواسے نے کی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سر کدھر سے آ رہا ہے؟ کہا اسی راستے سے، اسی دروازے سے آ رہا ہے. کہتے ہیں میں اس دروازے سے باہر نکلا، دوڑتا ہوا آگے گیا، میں ٹھہر گیا، دیکھا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے. میں نے نیزے پر دیکھا ایک سر چڑھا ہے. جب میں نے اس سر کو دیکھا آنکھیں بتا رہی تھی یہ رسول اللہ کے نواسے کی آنکھیں ہیں، چہرہ بتا رہا تھا یہ رسول اللہ کے نواسے کا چہرہ ہے. میں اس بات پہ رو رہا تھا کاش سہیل کو پہلے خبر ہوتی تو میں یہاں نہیں، میں بھی میدان کربلا میں آقا حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتا. کہتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں روک نہ پایا، میں رونے لگا. اتنے میں ایک شہزادی تشریف لانے کے بعد انہوں نے کہا چچا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا
कहा बेटी जानना चाहती हो मैं क्यों रो रहा हूँ? ये जो नेज़े पर सर है ना, ये मेरे नबी के नवासे का सर है। सैयदा समझ गई। उस शहजादी ने कहा चचा, जिसकी मोहब्बत में तुम रो रहे हो मैं उसी हुसैन की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। मेरा एक काम कर दोगे? हज़रत सुहैल मचल गए। कहा सैयदा, मैं आपके दर का गुलाम हूँ, आप बोले क्या खिदमत कर सकता हूँ? कहते हैं सुहैल, मैंने सोचा था बहुत भूखी हैं, बहुत भूखी होंगी खाना मांगेंगी, बहुत प्यासी होंगी पानी मांगेंगी। मेरी अकल तो ये कह रही थी कि कई दिन के भूखे प्यासे खाना पानी के अलावा क्या मांगेंगे, मगर ए सकीना, आपकी मोहब्बत, आपकी अजमत को सलाम, आपकी इफ्फत को सलाम, आपकी पाकीज़गी को सलाम, आपके नजरिए को सलाम। हजरत सकीना कहती है चचा, यजीदी बड़े जालिम है, बाबा की शहादत के बाद इन्होंने हमारे खेमे को भी लूट लिया और इन्होंने हमारे सरों से चादरें भी छीन ली। ए चचा, आप ऐसा करें कि यजीदियों को कुछ पैसा देकर मेरे बाबा हुसैन का सर हमसे काफी आगे करा दे। वो देखें यजीदियों की बहू बेटियां छतों पे चढ़कर मारा हमें देखने के लिए खड़ी हैं, ताकि उनकी नजरें बाबा हुसैन के सर पर पड़े मगर सकीना के चेहरे को न देख सके। साहब याद रखना, ये पैगाम कौन दे रहा है? मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम सिर्फ फातिहा ही कराओगी, बेशक फातिहा कराओ, मगर याद रखना आज के बाद जिंदगी में सैयदा सकीना के इस किरदार को न भूलना। बाप ने शहादत का जाम पी लिया है, भाइयों ने शहादत का जाम पी लिया है, नेज़े पर सरसवार है, दुश्मनों के करीब जा रही हैं, मगर ख्याल है तो इज्जत व आबरू का, अगर फिक्र है तो हया वाली चादर ततहीर की। इसी का असर था जो उस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को तरबियत की। बेटी गई, आज जब उसकी सहेलियों ने कहा ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तो उसने कहा ऐ मेरी कॉलेज की लड़कियों, तुम मुझे कह रही हो मैं पुराने ख्याल की लड़की हूं, ये तुम्हारा नया ख्याल क्या है? ये जींस फाड़ कर अपने जिस्म का रान गैरों को दिखाना, ये तुम्हारा न्यू मॉडल है। चुस्त लिबास पहनकर अपने जिस्म का मुजाहरा करना, ये न्यू फैशन है। पता, सर से दुपट्टा ओढ़कर अपनी लिपस्टिक और होठलाली को गैरों को दिखाना और अपने जुल्फों का मुजाहरा करना, ये न्यू फैशन है। पता, रात की तन्हाई में या कॉलेज में लाइव टेलीकास्ट आकर अपना हुस्न गैरों को दिखाना, नाच गाना बाजा करना, ये न्यू फैशन है। अगर इसी का नाम न्यू मॉडल है तो रात जीन्स फाड़ कर और चुस्त लिबास पहनकर गैरों को अपना जिस्म दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही को छुपाना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक हो, हमें मुबारक हो। मैं तो कहता हूं आपसे ना, आप बेटियों की तरबियत के लिए, औलादों की तरबियत के लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने अच्छे इलाके के अच्छे आलिम को चाय पर बुला लें, उन्हें साहब जो आप खिदमत कर सकते करें। अपने घर की औरतों को एक तरफ, आप खुद एक तरफ, उन्हें पर्दे में बैठा दें और कहें हुजूर करम नवाजी आपकी होगी, हमारी औरतें भी बैठी हैं, उन्हें सैयदा खातून जन्नत की कोई सीरत सिखा दें और हमें इमाम हुसैन का कोई किरदार सिखा दें। साहब बस एक सीख ले, हो गया आपका जलसा, हो गई जिंदगी में कामयाबी। साहब इसके लिए बड़े जलसे की जरूरत नहीं है, मगर आज लोगों ने, फेसबुक वालों ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया है। ए भाई चाय वाले, यार हम लोग तो ऐसे ही परेशान हैं और आप तो और घूम घूम करके परेशान करो, जा करके उधर बैठो। अल्लाह की मर्जी, रिस्क का मुहाफिज अल्लाह है, बेशक बंदा कोशिश करता है, अल्लाह ताला तेरी रिस्क में बरकतें अता फरमाए, है ना। जरा मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। अब साहब सुनिएगा, क्या कहा था इमाम हुसैन ने, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाजें कज़ा होती नहीं देखी, मैंने आज तक कभी आपकी कुरान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा। सैयदा खातून जन्नत ने कहा, ए मेरे बेटे, आपके नाना ने कहा है कि ए मेरी बेटी, कुरान
اہل بیت کا ساتھی ہے اور نماز دکھوں کا علاج ہے۔ ماں حضرت امام حسین نے کہا امی جان مجھے کیا کرنا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تو بھی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا اور کبھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، زمانے کی نگاہوں نے دیکھا امام حسین بھوکے رہے، پیاسے رہے میدان کربلا میں، مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ صاحب ایک وقت روز بھی قرآن کی تلاوت ناگا نہیں ہے۔ صاحب میدان کربلا میں ایک ایک کر کے جانثار شہید ہو گئے۔ 72 زخم کھا کر امام حسین گھوڑے سے گرے تو پیشانی کو زمین پہ رکھ کر زمانے کو پیغام دیا، زندگی میں چاہے جتنی مصیبت آ جائے مگر کبھی سجدہ مت چھوڑنا۔ سجدہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے کبھی سجدہ مت چھوڑنا۔ اور جب سر تن سے جدا ہوا نیزے پہ چڑھ گئے تو قرآن کی تلاوت کی۔ کہا ماں تو نے کہا تھا قرآن کو نہ چھوڑنا۔ حسین کا سر جب جسم سے لگا تھا تو بھی حسین قرآن کے ساتھ تھا، اور سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ یاد رکھنا صاحب یہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، خدا کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یاد رکھنا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ امام حسین نے بتا دیا حسین سر تن سے جدا ہونے کے پہلے بھی زندہ تھا اور سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اب امام حسین کیوں گئے میدان کربلا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شریعت کا باغی یزید تھا، زمانے کو بتانا تھا یزید بیعت کے لائق نہیں ہے، یزید فاسق و فاجر ہے۔ اے لوگوں تیرا امام ظلم کے خلاف کھڑا ہے، تم بھی زندگی میں جہاں رہنا اگر کوئی ظلم کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، کوئی شریعت کی بغاوت کرے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، کوئی قرآن کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے تو تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ قرآن نے اس کا ذکر یوں کیا تعاونوا علی البر والتقوی لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو، اور یاد رکھنا گندے کام، غلط کام، معصیت، گناہ میں کسی کی مدد مت کرنا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یزید شریعت کا باقی تھا، امام حسین اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے خاندان کٹا دیا، زمانے کو درس وفا دیا۔ حسین قتل ہوگا مگر نانا کی شریعت باقی رہے گی، اسلام زندہ رہے گا۔ میں آپ سے بھی کہوں گا آپ کروڑوں ظلم و ستم ہو مگر آپ جب کوئی ظالم مقابلے میں آئے نا، وہ چاہے بہت بڑا طاقتور ہو، بہت بڑا خاندان والا ہو، بہت بڑا امیر والا ہو، 3 طریقے ہیں ظلم روکنے کے۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کے ذریعہ ظلم کو روکیے، اللہ نے زبان دی ہے تو زبان کے ذریعہ ظلم کو روکیے، اور نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانیے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں آج ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں دین کو نافذ کرے۔ آج آپ بتائیں ذرا سا سوچیں جب ہم نے اپنے گھر میں ہی دین کو نافذ نہیں کیا، کم سے کم جہاں آپ حکمراں ہیں، کیا کہا قرآن نے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، اور اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے دنیا والوں یاد رکھنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں اب پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں ایمانداری سے آپ نے کبھی اپنی ماں کو دین کے بارے میں سمجھایا؟ آپ نے کبھی اپنے باپ کو دین کے بارے میں سمجھایا؟ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو دین کے بارے میں سمجھایا؟ آپ نے کبھی اپنی بیٹیوں کو دین کے بارے میں سمجھایا؟ آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کو دین کے بارے میں بتایا؟ آپ کے بیٹے کو پتہ نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے،
آپ کی بیٹی کو پتہ نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہی وجہ ہے ڈاکٹر مصور رضا صاحب بول رہے تھے بچے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن گئے مگر دین کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی رشوت لے رہا ہے. یاد رکھیے گا اگر جان بوجھ کر کوئی کہے کہ رشوت ہمارا حق ہے تو یہ کفر ہے. یاد رکھیں زندگی میں اس بات کو، آپ حرام کو حلال نہیں کر سکتے، حرام کو اپنا حق نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کالج کا ماحول یا کہیں کا ماحول اتنا گندا ہو گیا تو گندا ہو گیا تو اس کے ذمہ دار صرف ہم ہی نہیں ہے. آج مدرسے میں تھوڑی سی بات آ جائے تو لوگ جا کر تالا لگا دیتے ہیں. پورا کالج کا ماحول بگڑا ہے، کون جا کر تالا لگائے گا، کون جا کر کے وہاں پہ لڑے گا. آج وہاں مرڈر ہو رہے ہیں صاحب، مہیلا ٹیچر ڈانس کر رہی ہے اصلیل گانوں پر، لڑکے لڑکیوں کو ناچنا گانا بجانا سکھایا جا رہا ہے. ہماری قوم بے شک مولانا ڈاکٹر مصور رضا صاحب نے صحیح کہا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لڑکے اور لڑکیاں 99% کالج اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ آپ کا علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ عالم علماء ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص عالم ہی ہے. اچھے عالموں کی کل بھی کمی تھی اور اچھے عالموں کی آج بھی کمی ہے. جو جگہیں خالی ہو رہی ہیں وہ پر نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے آپ یاد رکھیے گا عالم بننا فرض کفایہ ہے، حافظ بننا فرض کفایہ ہے، مگر دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنی تعلیم ہو کہ آپ نماز کا طریقہ، پاکی کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، حلال حرام، زکوٰۃ کے مسائل، رمضان کے مسائل، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. امیر ہے تو حج کے مسائل، ٹھیک عورتوں کے لیے بھی. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اب تو 99% بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور 1% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں. اب یہ 1% جہاں گئے کام کر رہے ہیں، مگر یہ 99% جو اسکول کالج میں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے دین کی تعلیم کو صرف اتنا سمجھا ہے، اتنا سمجھا. آپ کیسے سمجھیں گے کہ امام حسین کا مشن کیا تھا؟ امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ کے پاس تعلیم چاہیے، ایجوکیشن چاہیے. آپ بتائیں، آپ نے صرف یہ سمجھا کہ قرآن پڑھنا دیکھ کر کے آ جائے اور اردو کی چند کتابیں پڑھنی آ جائے ہو گئی دین کی تعلیم. نہیں، آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جوڑیے. آپ خود اپنا اسلامک ماڈل پلے اسکول کا ہر بستی میں قیام کیجیے. نرسری ایل کے جی یو کے جی آپ عالموں کی نگرانی میں پڑھائیے. آج ہمارے پاس الحمدللہ ایسے ایسے عالم ہیں جو اردو، ہندی، انگلش، میتھ، عربی، فارسی سب پڑھا سکتے ہیں. ویسے عالموں کا انتخاب کیجیے، اپنا سلیبس بنائیے تاکہ اسکول میں 6 سال کے بعد نہ جائیں گے، 3 سال میں ہی ہمارے عالم انہیں بچپن میں ہی قرآن بھی پڑھائیں گے اور یہ بھی سکھا دیں گے شراب پینا حرام ہے نا. اسے بتائیں گے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. سنو، مرد کے اوپر پہلا حق اس کی ماں کا ہے. یہ ساری باتیں ہمارا عالم 3 سال میں صاحب مختلف موضوعات پہ بحث کر کے بتائیں گے. جب آپ کے بچے یہ بڑے ہو کر اسکول کالج میں جائیں گے، کالج کا کوئی لڑکا کہے گا چل معاذ اللہ شراب کی پارٹی کرتے ہیں، وہ کہے گا خبردار، میں نے بچپن میں مدرسے میں مولوی صاحب سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور مولوی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اسلام میں شراب پینا، ہاتھ اٹھا کر بول دیں، اسلام میں شراب پینا حرام ہے. میں پانی پی سکتا ہوں، منرل واٹر پی سکتا ہوں، میں منرل واٹر پی سکتا ہوں، شربت پی سکتا ہوں، مگر میں کبھی شراب نہیں پی سکتا، اس لیے کہ یزید شرابی تھا اور حسین نمازی تھے. اس لیے اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کے شہزادوں، یاد رکھنا حلال کو حلال جاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس وقت جو ضرورت تھی، امام حسین تنہا اس جماعت کو، اپنے چاہنے والوں کو لے کر یزیدیت کو انہوں نے ختم کر دیا، یزید کے تخت و تاج کو ختم کر دیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے، ابھی ہم جس ملک میں جیوت اور زندہ ہیں یہ دور تلوار کی لڑائی کا نہیں ہے، بم بارود کی لڑائی کا نہیں ہے. آپ ایک دم خوب یاد رکھیے اس بات کو. یہ دور ہے قلم کی لڑائی کا، ایجوکیشن کی لڑائی کا. سماج میں آپ کے یہاں اچھا عالم بھی ہونا چاہیے، اچھا حافظ بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا ڈاکٹر بھی پریوار میں ہو، ایک اچھا وکیل بھی پریوار میں ہو، ایک جج بھی ہو. آپ کے یہاں
زیادہ سے زیادہ بچے پولیس محکمے میں بھرتی ہوں. آپ میری بات کو خوب یاد رکھیے گا زندگی میں. اب آپ نے اگر سنبھل کر کام نہیں کیا، بے شک ڈاکٹر مصور رضا نے صحیح کہا کہ جگہ جگہ مدارس کھول کر اس قوم پہ بوجھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو 4 بڑے مدارس قاعدے سے چلے اور ہر جگہ اسلامک ماڈل پلے اسکول انہی مدرسوں میں چلایا جائے. اب میری بات غور سے سنیے گا. اب جو یہ دور ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں، سرکار غوث اعظم کس کی اولاد ہے؟ حسنی بھی ہے اور ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ. حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. یہ امام حسین ہیں جن کے اوپر دیکھیے تو بھی لاجواب، اور جن کے نیچے دیکھیے تو بھی لاجواب. اوپر دیکھیے تو اجداد کا جواب نہیں، اور نیچے دیکھیے تو اولادوں کا جواب نہیں ہے نا، اولادوں کا جواب نہیں. اب ایک بالکل اس بات کو یاد رکھیے گا. آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا غریبی ہم نہیں پڑھ پائے. کون کہتا ہے کہ غربتی کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پائے؟ آپ بہار میں ہے نا، ہے آپ سرکار نے اتنی سارا انتظام کر کے رکھا ہے کہ آپ بریلینٹ ہیں اور پڑھنے والے ہیں، تو کہیں آپ دبنے والے نہیں ہو سکتے ہیں. بس آپ کے پاس اچھی کوالٹی ہو. اتنے محکمے ہیں نا جہاں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. اب غور سے سنیے گا. سرکار بڑے پیر دستگیر 18 سال کی عمر میں بغداد سے جیلان سے بغداد پڑھنے کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ مہینوں ہو جاتا کھانا نصیب نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ باضابطہ طور پہ تنظیم المسلمین جیسا ادارہ موجود تھا، یا باضابطہ طور پہ جو ہے کہ بہت بڑے بڑے ادارے تھے، صبح کو ناشتہ الگ، شام کو کھانا الگ، دوپہر کو کھانا الگ، اور قاری نیاز صاحب کبھی گوشت بنوائیے کبھی چاول بنوائیے. نہیں، کوئی سسٹم نہیں. سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں کبھی بھوک کی شدت بڑھ جاتی نا تو میں زمین پہ لیٹ جاتا اور پڑھتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہم صرف فاتحوں میں الجھے رہے. میں یہ نہیں کہتا فاتحہ جائز ہے نا، ہم نے صرف عرس کا مقصد چادر چڑھانا سمجھ لیا، بلکہ عرس کا مقصد اصل تو یہ تھا کہ بزرگوں کے کردار سے ہم اپنی زندگی میں سبق لیتے. اصل مقصد تو یہ تھا، مگر ہم نے اسے میلا جھمیلا. ان جلسوں کو بھی بامقصد بنائیے، برا مت مانیے گا. سنیے، المدد فاؤنڈیشن والے قابل مبارکباد ہیں. آپ گھیر دیجئے اور اعلان کیجئے کہ کوئی جلسے میں میلا جھمیلا ٹھیلا نہیں لگے. لکھ دیجئے عورتوں تمہیں پردے میں رہ کر اگر جلسہ سننا ہو نصیحت کے لیے تو آنا. جلسے میں ٹائم فکس کر دیجئے، اتنا بجے سے اتنا بجے تک فلاں خطیب اور فلاں موضوع پہ خطاب ہو، ہے نا. ان جلسوں کو آپ باموضوع بنائیے. فلاں شاعر صاحب آئیں گے، اتنی دیر پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کیا بریلی شریف میں نہیں دیکھتے 18 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ایک بھی عورت رہتی ہے؟ آپ مبارک خود میں حضور حافظ ملت کا عرس نہیں دیکھتے کیا؟ لیکن آج آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معاذ اللہ عرس کو تماشا کی جگہ بنا دیا ہے. آپ عرس کو عرس کی شکل میں کیجئے، تماشا کی جگہ مت بنائیے. تماشا کی جگہ مت بنائیے. اب وہ باتیں جو آپ پیٹھ پیچھے سنیے، ایک بات یاد رکھیے، آپ بھی پیٹھ پیچھے کون آپ کے کیا کہتا ہے، اگر یہ ساری باتیں سنیے گا نا تو سب سے نفرت ہو جائے گی. اس لیے کہ لوگ آپ کے ملیں گے تو چہرہ کچھ اور ہے، اور پیٹھ پیچھے جائیں گے تو چہرہ کچھ اور ہے. اس لیے کبھی پیٹھ پیچھے کون کیا کہتا ہے یہ چھوڑیے. اب آپ کو جو میں بول رہا ہوں یہ سنیے. اس وقت امام حسین نے ایسی لڑائی لڑی کہ یزیدیت کا خاتمہ ہو گیا. اب آپ کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، قلم کے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے. اتریں گے کیسے؟ تو ہمارے یہ بچے قاعدے سے بریلینٹ بن کر پڑھیں گے تب. آپ ایمانداری سے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان سے ساتھی کون بن کر آیا؟ قرآن بن کر آیا نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو قرآن نبی کا ساتھی بن کر آیا، اور آج ہم لوگوں نے موبائل کو اپنا ساتھی بنا دیا. اگر موبائل کتاب پڑھنے کے لیے ہے سبحان اللہ، موبائل ماں باپ کی خبر خیریت پوچھنے کے لیے ہے سبحان اللہ، موبائل ضروریات کے میسج کے لیے ہے، روزی روٹی کے حلال ذریعہ سے کمانے کے لیے ہے تو سبحان اللہ. لیکن موبائل اگر سٹا کھیلنے کے لیے ہے،
आईपीएल में जुआ खेलने के लिए है, आपको पबजी गेम खेलने के लिए आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया तो आपने वक्त को भी बर्बाद किया और आपने माल को भी बर्बाद किया। इसलिए आप इन बातों को याद रखिएगा, ये दौर वो नहीं रहा। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो गौर से, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि एक रोज बयाबान में बैठकर मैं फिक्ह के सबक को याद कर रहा था। अल्लाह अकबर, सबक याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, मालिक मौला मेरे पास तो एक जुब्बा भी नहीं है, मैं कर्ज लूंगा तो अदा कहाँ से करूंगा। आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। कहते हैं नानबाई की दुकान पर गया और मैंने उससे कहा मुझे 1.5 रोटियां कर्ज देना, अगर मुझे कुछ मयसर हो गया तो वापस कर दूंगा और अगर मैं मर गया तो मेरी कर्ज माफ कर देना। मालूम है उसे वो मचल गया, रोने लगा, कहा हुजूर ये सब आपका है, आप जितना चाहे ले। कहा नहीं, 1.5 रोटियां चाहिए। अब ताज्जुब करोगे आप, ये 1.5 रोटियां खाने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बन गया है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बन गया है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बन गया है। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50 उलूम से ज्यादा की पढ़ाई नहीं होती, मगर तनहा आला हजरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर के गुलाम इस अहद में 100 उलूम जानते हैं। और सरकार गौसे आजम कहते हैं मैं 1000 उलूम फनून को जानता था। फनून को 1000। जब उनका इल्मी दबदबा को बादशाह ने देखा तो कहा हुजूर आधी हुकूमत आप ले ले और आधी हुकूमत मैं। कहा मुझे तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए, मैं लोगों को इल्म बांटना चाहता हूँ। आज मैं कहूंगा उन जाहिल पीरों से जो कहते हैं शरीयत और है तरीकत और है, नहीं, बगैर शरीयत के तरीकत कहाँ है। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताओ जिसके नाम पे तुम मर मिटने की बात करते हो, जिनके नाम पे ये जलसा है, उस सरकार इमाम हुसैन की औलाद 1.5 रोटी कर्ज लेकर पढ़े तो इमामुल वक्त बन जाए, गौसे ज़मा बन जाए, उसका कदम उस अहद के तमाम वलियों के गर्दन पर हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों कहते हो गरीबी तालीम की राह में रुकावट है? आप कहते हो पैसा तालीम की राह में रुकावट है, क्यों? आज सरकारी महकमे में पढ़ाई नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इतना पढ़ो मेरी कौम के नौजवानों, ये वक्त नहीं है। आज बिहार के हज भवन में हमारी हुकूमत ने मुस्लिम लड़कों के लिए यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी का इंतजाम रखा है। आप करें, वो कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपके जो नेता है ना, आप उनसे कहें सुनिए हमको सड़क नहीं चाहिए, मत दीजिए, हमें इंदिरा आवास मत दीजिए, आप हमारी पढ़ाई के लिए हमारे इलाके में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए किसी टीचर का इंतजाम कर दीजिए, ताकि हमारे बच्चे इंटर पास होने के बाद साहब इसकी तैयारी करें। और एक बात याद रखें, अगर एक बच्चा दारोगा बन गया तो एक इलाके के लोगों की हिफाजत कर सकता है। एक बच्चा डीएमएसपी बनेगा, एक जिले के लोगों की हिफाजत करे। दूसरी बात, ये रात भर मोबाइल चला के मत सोइए, गोश्त खाकर पेट भारी करके मत सोइए, सुबह को उठकर फजर की नमाज पढ़ के दौड़िए, इतना दौड़ो, इस कदर दौड़ो। और मैं अपनी माओ बहनों से और बड़ों से कहूंगा, आप अपनी औलादों को क्यों नहीं कहते हो कि बेटा नहीं देखते कहीं कोई मामला होता है तो गन मजदूर लेकर कौन आता है, उसमें कौन होते हैं, तुम होते हो क्या उसमें? नहीं ना होते, क्यों नहीं भर्ती होते, क्यों नहीं दौड़ते हो? इतना दौड़ो कि जब कहीं देश का मुकाबला हो तो तुम आगे आगे नजर आओ। हमने सिर्फ खुदा न मानिएगा, लंगर का मकसद ये नहीं है। आज जलसे हमारे होते हैं यार, खड़े खड़े लोग पानी पीते हैं, चाय पीते, इतना की तमीज नहीं कि खड़े होकर खाना पीना जानवरों का तरीका है। इसलिए तहरीक चलाइए। मैं अल मदद फाउंडेशन से और इस इलाके के उलमा से भी कहूँगा, आप नेताओं से राब्ता करें, कहें कि नहीं तो कम से कम जिले में एक हमारी तैयारी के लिए पॉइंट कायम कीजिए। आप अगर जमीन से उतर के काम नहीं कीजिएगा तो फिर हमारा अंजाम बेहतर नहीं होगा।
نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، ماں باپ کا ادب کیجیے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے۔ اس لیے زندگی میں کبھی ماں باپ کو ناراض نہ کرنا ہے نا، کامیابی چاہتے ہو نا تو ماں باپ کو راضی کرنا۔ سرکار بڑے پیر دستگیر ماں سے دعا لے کر گئے، حضرت امام حسین نے ماں کی گود میں تربیت، تو اس لیے ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ نمازوں کی بھی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ ہم لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنی بیٹیوں کو باحیا بنائیں گے، اور میں اپنی قوم کی ماں بہن بہو بیٹیوں سے بھی کہوں گا آپ بھی نماز پڑھیے، رات کی تنہائی میں اپنے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے۔ پورا مجمع مل کر کے پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام